بزنس کمیونٹی ہو یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ملک کے اندر سمجھتی ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، تاریخی طور پر میڈیا سمیت ہمیں میڈیا کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا ہے، تاریخی طور پر آرمی کے ساتھ بات چیت وہ کرتے رہے ہیں، تاریخی طور پر جج صاحبان بھی ہیں آرمی کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں حالات کافی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر اب تبدیلی آنی ہے تو آرمی کا رول کیا ہوگا؟ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بطور انسٹیٹیوشن بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ کور کمانڈرز کی میٹنگز کا میں نے پہلے حوالہ دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اندرونی طور پر معیشت بیٹھ گئی، سرمایہ یہاں سے نکل گیا، ادارے اگر بند ہو گئے تو ملک کا دفاع جو ہے آپ کرتے رہیں۔ بارڈرز اس وقت تک سیکیور نہیں ہو سکتے جب تک اندرونی طور پر گورننس نہیں ہو سکتی۔ آرمی کی تاریخ ملٹری حکومت کی پاکستان کے اندر رہی ہے۔ آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں، چارٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کتنی آرمی کی حکومتیں رہی ہیں اور کتنی جو ہے وہ سویلین حکومتیں رہی ہیں۔ جب سویلین حکومتیں بھی رہی ہیں تو اس کے اندر بھی آرمی کا رول رہا ہے، اور اس کا اگر آپ اس کو الٹا دیں پھر وہ بھی درست ہے، یعنی جب آرمی کی حکومت رہی تو اس کے اندر بھی سویلینز کا کردار رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف یا مخالفین میں سے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وجہ سے مل بیٹھ کے وہ بات چیت کرتے رہے اور حکومت میں حصہ اپنا ڈالتے رہے، اور تاریخ اس کی واضح مثال ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ موجودہ حکومت بھی NRO کی ڈاکومنٹ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہوئی، اور جو نیگوشیشنز تھے وہ خاکی اور مفتی یعنی پولیٹیشنز اور آرمی کے درمیان طے پائے۔ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کی قیادت تھی بینظیر بھٹو سمیت، وہ جنرل مشرف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کی بھی تاریخ کچھ اسی قسم کی، اور دوسری جماعتیں بھی۔ تو آرمی کی ایک تاریخ رہی ہے جس سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ آرمی جب انٹروین کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے نتائج اچھے نہیں نکلتے، وہ وائبل نہیں ہوتا۔ اور حالیہ اس کی مثال جنرل پرویز مشرف کی ہے کہ جب جنرل مشرف کا کو ہوا، مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت جب جیپیں جو تھیں وہ اور ٹرکس جو تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جا رہے تھے، تو میں پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور میں نے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں کہ بعض منسٹر سمیت جو سٹاف ہے وہ باہر نکل رہا تھا۔ ہم نے وہ گاڑیاں گزرتی ہوئی دیکھی اپنے سامنے سے جس کے اندر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو لے جایا گیا باہر۔ اس رات کیا ہوا پاکستان کے اندر؟ کوئی بڑا خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، اور جو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا والے لوگ کام کر رہے تھے وہ بڑے نا امید ہوئے کہ پاکستان کے اندر ایک کو ہو گیا اور ہمیں ایک کام کی تصویر نہیں ملی، نہ کہیں خون خرابہ ہوا نہ کچھ۔ تو جنرل مشرف اس دور میں آ کر انہوں نے ٹیک اوور کیا، لیکن 10 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہ چھوڑا تو پاکستان کی حالت جو تھی وہ ایسی تھی کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے کسی بھی وردی والے کا منہ طاقت، سیاسی طاقت کے اندر۔ اور جنرل مشرف جو ہیں پاکستان فرسٹ کہنے والے اب لندن کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو سائیکل ہے یہ آرمی کی تاریخ ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس تمام سائیکل سے آرمی منہ نہیں موڑ سکتی۔ تو اگر آرمی نے کوئی موجودہ قیادت نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو تمام تاریخ ان کے سامنے رہی ہوگی۔ یہ بھی ان کے سامنے بات رہی ہوگی کہ آرمی نے جب بھی مداخلت کی تو سیاسی جماعتوں کی اور عوام کی حمایت کی کوشش یقیناً کی، اور ہر دور میں ان کو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت حمایت کے لیے عوام کے نام پر یقیناً ملی۔ اس مرتبہ اگر آرمی کسی نہ کسی طریقے سے انٹروین کرتی ہے تو یا اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ چاہے ظاہراً رول ہو یا باطن میں رول وہ پلے کریں، کوئی بھی رول پلے کریں تبدیلی لانے کے لیے تو یہ فیکٹر بہت بڑا ہوگا۔ ایک اور فیکٹر یہ ہوگا کہ عدلیہ حمایت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عدلیہ جنرل پرویز مشرف کی ڈسی ہوئی عدلیہ ہے، تو جو جنرل مشرف کے ساتھ ان کی مخاصمت تھی اور جو بارز نے سپورٹ کیا، ایک آلریڈی ایک ان کا نقطہ نظر بن چکا ہے آرمی کی انٹرونشن کے بارے میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں خاص قسم کی آرمی انٹرونشن کے خلاف اتنا محاذ کھڑا کریں اور دوسرے وقت میں ایک اور قسم کی آرمی انٹرونشن کو آپ انڈورس کریں۔ تو عدلیہ کا کردار بہت اہم ہوگا۔ میڈیا حمایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کسی اور پروگرام میں آپ کو تجزیہ کر کے دوں گا میرے خیال میں کون سا میڈیا حمایت کرے گا اور کون سا میڈیا حمایت نہیں کرے گا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا جو ہے یونانیمس اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں
کچھ بڑے میڈیا والے جو ہیں وہ اس کو اگر کوئی تبدیلی لائے گی آرمی کی مدد سے تو اس کی سپورٹ کریں گے، کچھ جو ہے وہ نیوٹرل پوسچر اختیار کریں گے، اور جو بالکل پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں وہ اس کے خلاف محاذ آرائی کریں گے۔ تو میڈیا کی حمایت کا لیول کیا ہوگا، سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، عدلیہ کیا کرے گی، یہ وہ فیکٹرز ہوں گے جن کی بنیاد کے اوپر آرمی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے اندر رول ان کو کیا پلے کرنا ہے۔ اب ممکنہ صورتحال بقرعید سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے کیا بن سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اور اس کے لیے آپ کو کوئی خاص تجزیہ نگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ احتجاج میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا، جو کوانٹم آف پروٹیسٹ ہے اسٹریٹ کے اوپر آپ کو زیادہ نظر آئے گا، پی ایم ایل این کی طرف سے زیادہ نظر آئے گا، عمران خان کی طرف سے زیادہ نظر آئے گا، جلد سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو اکٹھ ہے لوگوں کا وہ آپ کو پروٹیسٹ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لانگ مارچز کی بات ہوگی، عمران خان نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر حکومت نے بعض معاملات کے اوپر اپنی ریت نہ بدلی تو ہم سول نافرمانی کی تحریک جو ہم شہر بند کر دیں گے، ایگزیکٹلی ہز کوٹ۔ تو ظاہر جب پارٹیز نے یہ سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے تو عید کے بعد یقین اس کے اوپر ان کو ڈیلیور بھی کرنا ہوگا، تو آپ کو احتجاج کے اندر ایک تیزی نظر آئے گی۔ جب احتجاج میں تیزی نظر آئے گی تو حکومت بھی محاذ آرائی کی طرف مائل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے۔ جب عمران خان ریلی کر رہے تھے تو ایم کیو ایم کی ریلی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت کی موجودگی کی اہمیت سے آپ منہ نہ پھیریں، آپ گریز نہیں کریں یہ سمجھنے سے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کر لیں پنجاب کی سیاست، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو رکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ، سندھ ہمارے پاس ہے، کراچی میں ایم کیو ایم اور ہم ایم کیو ایم کے ساتھ، اور اندرون سندھ ہمارے پاس ہے، اگر آپ پنجاب کی سیاست کریں گے تو ہم پھر سندھ کی سیاست کریں گے۔ یہ پیغام تھا جو پیپلز پارٹی کی کور قیادت نے ایم کیو ایم کی ریلی کے اندر بیٹھ کر حکومت کو اپنے اپوننٹس کو دیا۔ تو حکومت کے ساتھ جب محاذ آرائی بڑھے گی تو حکومت کا رد عمل بھی آئے گا، لیکن جب حکومت کا رد عمل آئے گا تو سیاسی طور پر شاید ملک غیر فعال ہو جائے۔ گورننس کا تو ویسے ہی نام نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت گورننس ہو ہی رہی ہے وہ بالکل سیاست کی نظر ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ جب کراچی کے معاملات ہوئے، جب ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا حکومت وقت سے، جب ان کے نمبرز کم ہو گئے تو کس طرح تمام ایشوز کو چھوڑ کر، بڑے بڑے ایشوز تھے فلڈ سمیت، تمام ایشوز کو چھوڑ کر صرف حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے فلری آف ایکٹیویٹی تھی۔ تو جب حکومتیں ذرا ان کے نیچے زمین جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے تو ان کے پاؤں جب کانپتے ہیں تو وہ محاذ آرائی کی سیاست کے اندر کنزیوم کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہوتی، تو سیاسی لڑائی سے ملک غیر فعال ہو جائے گا۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر یہ طویل عرصے تک ملک کے اندر غیر فعالیت رہی تو عین ممکن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس بحالی فارمولہ۔ وہ بحالی فارمولہ کیا تھا؟ پنجاب سے پی ایم ایل این جو ہے وہ جلوس سے لے کے آ رہے تھے، یہاں پر انٹیریئر منسٹر جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد کو تگڑا رکھا ہوا ہے، ہم ان کو اندر نہیں آنے دیں گے، لیکن جلوس نے جب چلنا شروع کیا تو سب بھاگے جی ایچ کیو کی طرف اور کہا کہ جی اس جلوس کو روکیے۔ جی ایچ کیو نے کہا جی کہ آپ کچھ اور انتظام کیجئے، چیف جسٹس کو بحال کیجئے۔ تو گجرانوالہ میں جا کر چیف جسٹس صاحب جب جلوس وہاں پہ پہنچے، چیف جسٹس صاحب کو بحال کر دیا گیا۔ اس قسم کی جب محاذ آرائی ہوگی تو حکومتی وقت جو ہے وہ زیادہ رسک نہیں لے سکتی، تو کیا چیف جسٹس بحالی فارمولہ جو ہے اس وقت اپلائی کرے گا؟ یعنی کوئی ایسا معاملہ طے ہو پائے گا جس کے اوپر اپوزیشن بھی ایگری کرے اور حکومت بھی ایگری کرے اور وہ معاملہ نیگوشیٹ ہو آرمی کے ذریعے۔ قبل از انتخابات سے پہلے عبوری حکومت کا قیام، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عملاً کنسنسس بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جمہوریت کو ڈیریل بھی نہیں کرنا، آپ نے اس نظام کو ختم بھی نہیں کرنا، آرمی نے صحیح طریقے سے انٹروین بھی نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام ایسے چل بھی نہیں سکتا۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایک خیال یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں اور اس سے پہلے ایک عبوری قومی حکومت معرض وجود میں آئے جس کے ذریعے وہ تمام جو اہم ترین اور سخت ترین فیصلے ہیں جس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، وہ فیصلے کروائے جائیں کنسنسس کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک ایون پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے جس کے اندر انتخابات ہوں۔ یہ اس کے اوپر کنسنسس بنے گا یا نہیں بنے گا یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن آرمی کی براہ راست انٹرونشن اور اس نظام کو جوں کا توں چلنے کا جو درمیانی رستہ ہے وہ یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح میں نے پھر کہا کہ حکومت جو ہے وہ یقیناً اپنے پتے آخری وقت تک کھیلتی رہے گی، محاذ آرائی میں اضافہ ہوگا، لیکن
یہ ناممکنات میں سے ہے کہ حالات جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اٹھان ہے وہ کسی نتیجے کے بغیر جو ہے ختم ہو جائے۔ اب اس طرز سے پاکستان نہیں چل سکتا، اپوزیشن بھی زور لگا رہی ہے اور حالات بھی کچھ ایسے بن رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔